الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العظيم۔ قابل احترام برادران اسلام، گزشتہ جمعہ سے پہلے جمعہ میں موت و میت کے موقع پر جو رسم و رواج ہو رہے ہیں شریعت اور سنت سے ہٹ کر کے، اس کے متعلق چند باتیں عرض کی تھی۔ مزید اسی عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ اور بھی باتیں ہیں جو قابل اصلاح ہیں۔ اس موضوع پر میں نے بیان کیا تو الحمدللہ بہت سے لوگوں نے بہت اچھے تاثرات لیے اس کے، براہ راست بھی مجھ سے کہا اور بالواسطہ بھی کہا، فون کے ذریعے سے بھی لوگوں نے مجھے کہا کہ مولانا یہ موضوع ایسا ہے، یہ عنوان ایسا ہے کہ عموماً اس پر کوئی نہیں بولتا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ پاک نے وہ مفید باتیں مجھ سے کہلوائی کہ جس کا فائدہ مجھے بھی ہوا اور امت کو بھی ہوتا ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے مولانا شرف عالم صاحب کر کے، اس وقت آسام کے بہت بڑے مدرسے کے اندر وہ حدیث کی کتابیں پڑھا رہے ہیں۔ پڑھنے کے زمانے میں وہ کہا کرتے تھے کہ بات حق ہو، جو بات کہی جائے وہ حق ہو اور کہنے والے کی نیت صحیح ہو اور کہنے کا اسلوب اور طریقہ اور انداز اچھا ہو تو حق بات کی تاثیر یہ ہے کہ ضرور یہ لوگوں کی دلوں کے اندر اثر کرتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اساتذہ کی دعاؤں کے صدقے میں، والدین کی دعاؤں کے صدقے میں پہلے ہی سے حق بات کہنے کے اللہ توفیق دے رہا ہے، اور مدرسے کے اندر انجمن کا جو سلسلہ چلتا ہے اس کے اندر زبان کی اصلاح، کس طریقے سے بولا جائے، بیان کیا جائے، لوگوں کو کس طریقے سے سمجھایا جائے، کہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ چیزیں اللہ کی توفیق سے آج کام دے رہی ہیں۔ بعض مرتبہ کوئی عمل ایسا ہوتا ہے جو شریعت اور سنت کے خلاف ہوتا ہے، میں نے گزشتہ بھی کہا تھا، لیکن معاشرے میں وہ اتنا رواج پکڑ جاتا ہے کہ پھر اس کی برائی کی طرف کسی کی نظر نہیں جاتی، اور جب وہ مضبوط ہو جاتا ہے اور پھر کوئی اس کے خلاف بولتا ہے تو جلدی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ تو ہوتا ہے، پہلے سے ہوتا تھا، اس میں کیا حرج ہے، تو اچھا کام ہے۔ دیکھو شیطان جو ہے نا وہ انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ ڈائریکٹ کسی برائی کا حکم نہیں کرتا ہے شیطان انسان کو بہکانے کے بہت سارے جال اور چال اور ان کے پاس داؤ ہے، بہت پرانا کھلاڑی ہے وہ۔
جلدی کسی سے یہ نہیں کہے گا کہ تو یہ کر. وہ برے عمل کو اس انداز سے خوبصورتی کے ساتھ پیش کرے گا کہ بندہ اس کو اچھا سمجھ کر کے قبول کرے گا. دنیا میں سب سے پہلے بت پرستی کیسے شروع ہوئی میں آپ کو بیان کروں. بتوں کی پوجا پاٹ، بتوں کو اپنا معبود سمجھنا، یہ کیسے ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اور حضرت نوح علیہ السلام کے سے پہلے اس زمانے کے درمیان میں کچھ لوگ ایسے تھے جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، بہت نیک لوگ سمجھے جاتے تھے، دیندار لوگ سمجھے جاتے تھے، توحید پرست تھے. قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے سورہ نوح کے اندر. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَيَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. یہ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 بتوں کے نام ہیں. حقیقت میں یہ بتوں کے نام نہیں ہیں. اس زمانے کے وہ نیک لوگ تھے، بہت دیندار لوگ تھے، اللہ کی پوجا کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے. اور ہر زمانے میں ایسا ہوتا ہے کہ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں تو اس سے محبت کرنے والے، اس سے معتقدین، ان کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو اس زمانے میں جب یہ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ دیندار لوگ جب اللہ کی عبادت کرتے تھے تو ان کے نقش قدم پر چلنے والے بہت سے لوگ تھے جو اللہ کی عبادت کرنے والے تھے. اب ہوا ہے کہ جب ان لوگوں کا انتقال ہو گیا، جو لوگ دیندار سمجھے جاتے ہیں، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، آج بتوں کے نام سے مشہور ہیں، لیکن وہ حقیقت میں بتوں کے نام نہیں تھے. جب وہ دنیا سے چلے گئے پھر بھی ان کے ماننے والے، ان کی پیروی کرنے والے، ان کے نقش قدم پر چلنے والے بہت سے لوگ ایسے تھے کہ ایک زمانے تک وہ اللہ کی عبادت کے اندر مشغول تھے. بت پرستی کا کوئی نام نہیں، اللہ کے غیر کو سجدہ کرنے والا کوئی نہیں. اب شیطان نے ان لوگوں کو پڑھایا. کیا پڑھایا؟ کہ دیکھو بھائی، تم لوگ بہت اچھے لوگ ہو، اللہ کی عبادت کرتے ہو، اچھی بات ہے، لیکن تمہارے یہ بزرگ لوگ جو ہیں چلے گئے دنیا سے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، جن کے نقش قدم پر تم چلتے ہو، جن کی تم پیروی کرتے ہو، تو ایسا کرو کہ ان کے مجسمے، ان کی مورتیاں بنا کر کے تم اپنی عبادت گاہ کے اندر رکھ دو. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم کو اپنی عبادت کے اندر مزہ آئے گا، اللہ کا دھیان نصیب ہوگا، خشوع کے ساتھ تمہاری عبادتیں ہوگی. چونکہ جب تمہارے بزرگوں کی یاد تازہ ہوگی تو عبادت کے اندر دل جمے گا. دیکھو، ڈائریکٹ شیطان نے یہ نہیں کہا کہ ان کی مورتیاں بنا کر کے تم ان کی پوجا کرو، تو لوگ جلدی نہ مانیں. اس انداز سے کہا کہ تمہارے بزرگوں کی مورتیاں بناؤ، تصویریں بنا کر کے تم اپنی عبادت کے اندر رکھو، عبادت گاہ کے اندر، اور پھر تم جو عبادت کرو گے تمہارا دل لگے گا. لوگوں کی سمجھ میں آیا. اب یہ مورتیاں بنی، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، ان کی مورتیاں بنا کر کے لوگوں نے اپنی عبادت گاہ کے اندر رکھا. اور پھر عبادت تو اللہ کی کرتے تھے، لیکن چونکہ شیطان نے ان کے دل کے اندر یہ بات ڈال دی تھی کہ تم کو اللہ کی عبادت کے اندر دھیان نصیب ہوگا، تو لوگوں کو ایسا ہونے لگا کہ ہاں، ہمارے بزرگ سامنے ہیں، ان کی یاد تازہ ہو رہی ہے، اس لیے ہمیں عبادت کے اندر مزہ آ رہا. اب ایک زمانے تک یہ ہوا. ایک کے بعد دیگر جب ان میں سے سب لوگوں کا انتقال ہو گیا، جو حقیقت میں اللہ کی عبادت کرنے والے تھے ان کا انتقال ہو گیا، دنیا سے چلے گئے.
اب نئی نسل آئی جن کو کچھ علم نہیں تھا کہ بت کیا ہے، خدا کیا ہے، ہمارے آباء و اجداد کیا تھے۔ اس لیے میں بارہا کہتا ہوں کہ جس وقت کوئی عمل ماحول کے اندر رواج پکڑ جاتا ہے اور اس کو جب بند نہیں کیا جاتا، اس کے اوپر کوئی نکیر نہیں ہوتی ہے، تو پھر آنے والی نسلوں کے اندر یہ چیز عبادت کا اور دین کا ایک حصہ بن کر کے رہ جائے گی، پھر اس کو روکنے والا کوئی نہیں روک سکتا۔ قربانی کے باب کے اندر جو میں کہتا تھا کہ بھائی یہ 1200 1300 کے حصے لکھوانے بند کرو، ورنہ تو پھر آنے والی نسلیں قربانی کو بھول جائے گی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ عمومی طور پر جو ماحول بنایا جا رہا تھا قربانی کو بالکل ختم کرنے کا، اس میں تو بہت سے لوگوں کو سمجھ میں آ گئی بات، تو روک تھام ہو گئی، پھر بھی ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں گے، ہر زمانے میں ہوتے ہیں تو چلتا رہے گا، ایسا تو نہیں ہوگا کہ سب اللہ کے ولی بن جائے۔ خیر، عمومی جو ماحول بن رہا تھا قربانی کا، اور قربانیاں سپلائی ہو رہی تھی اور آنے والی نسل اس کو بھول جاتی، الحمدللہ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ ماحول ختم ہو گیا، اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ ایک دن ختم ہو جائے گا، زیادہ نہیں ٹکے گا۔ لوگوں کی جیبوں کو خالی کرنا کا جو رواج ہے اور رسیدیں بنانے کا جو رواج ہے اور قربانی کی عظمت کو جو گھٹانے کی جو بات ہے، انشاءاللہ وہ زیادہ نہیں چلنے والا ہے۔ خیر، وہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ جب کسی کام کے اوپر روک تھام نہیں ہوتی ہے تو آنے والی نسلوں کی زندگیوں سے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ اب ہوا یہ کہ وہ آہستہ آہستہ ایک کے بعد دیگر جب مر گئے سب، نئی نسل پیدا ہوئی جس کو کچھ علم نہیں تھا۔ اب شیطان نے ان کو کیا کہا کہ دیکھو تمہارے باپ دادا بھی ان مورتیوں کی پوجا کرتے تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، آج بتوں کے نام سے مشہور ہے۔ کہا کہ تمہارے باپ دادا جو قبروں میں چلے گئے ان کے معبود بھی یہی تھے، اور وہ لوگ بھی انہی کے سامنے سجدہ کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، لہٰذا آج تمہارے لیے بھی ضروری ہے کہ تم ان کے سامنے سجدہ کرو اور تم ان کی عبادت کرو۔ یہ بت پرستی کی بنیاد اس طریقے سے پڑی، ڈائریکٹ نہیں کہا، ایک زمانہ لگا۔ اب دیکھو، جب ان کے دلوں کے اندر یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ ہمارے معبود ہے اور ہمارے باپ دادا بھی ان کی عبادت کرتے تھے، تو پھر یہ چیز ان کے دل کے اندر اتنی جم گئی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا اور اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی، زمانے کے نبی ہیں اور اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، حق بات کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن وہ ود، سوا، یغوث، یعوق و نصر، ان بتوں کی عظمت اور ان کو اپنا معبود ماننے والے لوگ آج نبی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ہوتا ہے، میں نے کہا نا کہ جب کوئی چیز جڑ پکڑ جاتی ہے، حالانکہ وہ ظاہر میں اچھا عمل ہوتا ہے لیکن شریعت اور سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ دین کا ایک حصہ بن کر کے رہ جاتا ہے، پھر کوئی بڑے سے بڑے عالم بھی اس کے خلاف میں بیان کرتا ہے، لوگوں کی سمجھ میں جلدی نہیں آتا ہے کہ برسوں سے یہ ہوتا ہے اور آج ہم منع کر رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اللہ کی طرف بلایا تو آپس میں ایک دوسرے کیا کہنے لگے کہ یہ بھلے بلاتے ہو اللہ کی طرف، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، لیکن تم اپنے جو معبود ہیں سوا، یغوث، یعوق، نصر، ان کو ہرگز مت چھوڑنا، وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، نام لے کر کے کہا ان کو مت چھوڑنا۔ نہیں سمجھ میں آیا تو میرے بزرگوں اور دوستوں، جب شریعت اور سنت کے خلاف کوئی عمل ہوتا ہے اور اس کے اوپر کوئی جب نکیر نہیں ہوتی ہے تو پھر بڑے سے بڑا کوئی عالم اور زمانے کا ولی بھی جب اس کے خلاف بولتا ہے تو لوگوں کی سمجھ میں جلدی نہیں آتا۔ جو ہم کرتے ہیں وہ ہے نہیں، اور جو ہے وہ ہم کرتے نہیں۔ بات چل رہی تھی ایصال ثواب کی، مرحوم جب مر جاتا ہے ایک سبحان اللہ کہنے کا محتاج ہو جاتا ہے،
الحمدللہ کہنے کا محتاج ہو جاتا ہے، اللہ اکبر کہنے کا محتاج ہو جاتا ہے۔ ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، دعائے رحمت کریں، ہم ان کے لیے پڑھ کر کے ایصال ثواب کریں۔ ہر وقت، ہر گھڑی، ہر آن کبھی بھی ہمارے مردوں کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے۔ یہ جو وقت اور تاریخ اور دین یہ ہم جو طے کر کے کرتے ہیں، یہ ہماری طرف سے زیادتی ہے۔ شریعت میں اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ قرآن کی تلاوت پڑھ کر کے اللہ سے کہے کہ اللہ جو میں نے قرآن کی تلاوت کی ہے کہ ہمارے مرحوم کو اس کا ثواب پہنچ جائے گا۔ نفل نماز پڑھ کر کے آپ اللہ سے کہیں اللہ میں نے جو نفل نماز پڑھی اس کا ثواب میرے فلاں مرحوم کو پہنچا دے۔ صدقہ کر کے آپ نیت کریں مرحوم کو ثواب پہنچائے گا۔ اور محدثین نے لکھا ہے کہ سب سے بہترین ایصال ثواب وہ ہے جو دیر پا ہو، جس کا ثواب زیادہ چلنے والا ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلایا، اس کا بھی ثواب ملتا ہے لیکن یہ وقتی ہے۔ اور ایک ہے کہ مدارس کے اندر، مساجد کے اندر، مدارس کے اندر مثال کے طور پر تفسیر کی کتابیں، حدیث کی کتابیں آپ نے ایصال ثواب کے لیے منگوا کر کے وقف کر دی مرحومین کے ثواب کے لیے۔ اب قیامت تک جب تک کی کتابیں پڑھی جائیں گی ان کا ثواب ان کو ملتا رہے گا۔ ہمارے پاس بہت سے لوگ بیچارے آتے ہیں دارالقرآن کے اندر، پہلے پیسے لے کر کے آتے تھے، 500 روپئے، 1000 روپئے، 700 روپئے، کہ مولانا یہ بچوں کو اس کی نام کھلا دینا اور ایصال ثواب کر دینا۔ تو ہم نے لوگوں کو سے کہا بھائی دیکھو اس کا ثواب بھی تو مل جائے گا، لیکن بہترین ثواب یہ ہے کہ آپ قرآن شریف خرید کر کے دے دیں۔ اب اس کا کیا ہوگا کہ جو بچہ حفظ میں داخلہ لے گا اس بچے کو ہم وہ قرآن ہدیہ کر دیتے ہیں، اس مالک بنا دیتے ہیں کہ یہ قرآن آپ کا۔ اب جب تک وہ بچہ اس میں پڑھتا رہے گا بلکہ پورا حفظ کرے گا، جتنی بھی قرآن کی تلاوت کرے گا، اس مرحوم کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ یہ سب کرنے کے کام ہیں۔ 10 دن کے اوپر، 9 دن کے اوپر، 20 دن کے اوپر، 25 دن کے اوپر جمع ہو کر کے فاتحہ کے نام سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایصال ثواب، یہ ہم کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں۔ شریعت میں یہ نہیں ہے۔ شریعت میں یہ ہے کہ آپ اپنے مرحومین کے لیے روزانہ دعائے مغفرت کرو، دعائے رحمت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی میت کو دفن کر دیتے تھے تو وہاں قبر کے اوپر بیٹھ جاتے تھے اور صحابہ سے کہتے تھے کہ آپ بھی بیٹھو، اور ان کے لیے ایمان کے اوپر ثابت قدمی کی دعا کرو، اس لیے کہ ابھی ان کے سے سوال ہونے والے ہیں۔ اب یہ چیزیں کسی کو سمجھ میں نہیں آتی۔ جیسے مردہ دفن ہوا کہ کپڑے جھاڑتے ہوئے نکل جاتے ہیں، اور قبرستان میں بھی جب مردہ دفن ہوتا ہے وہاں بھی کسی کو اپنی موت کا استحضار نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے اپنے دھندے کی، کاروبار کی باتیں کرتے رہتے ہیں اور ادھر مردہ دفن ہو رہا ہے۔ وہاں بیٹھے بیٹھے آپ قبرستان کے اندر کچھ پڑھ کر کے مرحوم کے لیے اور تمام امت مسلمہ کے مرحومین کے لیے آپ ثواب کی نیت کر لو، کتنا بڑا ثواب ہو جائے گا، ان کو کتنا بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ لیکن 2 دن کے بعد، 3 دن کے بعد اگر یہ چیز نہیں رکھی تو پھر اس کو سب برا سمجھتے ہیں۔ جو ہم کرتے ہیں وہ شریعت میں نہیں ہے، اور جو شریعت میں ہے اس کو ہم کرتے نہیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہمارے مرحومین کے حق کے اندر بھلا کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ میت جب گھر سے نکل جاتا ہے، میت گھر سے نکلنے کے بعد ایک رواج یہ ہو گیا ہے کہ عورتوں کے اندر اجتماعی طور پر دعا ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے کہ مولانا اس میں کیا حرج ہے؟ میں نے شروع میں ایک پورا بت پرستی کا واقعہ آپ کو سنایا کہ شیطان کبھی بھی ڈائریکٹ کسی برائی کا حکم نہیں کرتا ہے، برے عمل کو وہ اس طریقے سے پیش کرتا ہے کہ لوگ اس کو اچھا سمجھ کر کے کرنے لگتے ہیں۔ اب جب یہ اجتماعی دعا میت کے دفن کرنے کے بعد مردوں میں نہیں ہے تو پھر عورتوں میں کہاں سے آئی؟ بلکہ اس کا اتنا اہتمام کیا جاتا ہے کہ کوئی آپا ہوتی ہے گھر میں تو دعا کراتی ہے، اگر نہیں ہوتی ہے تو باقاعدہ اس کو بلایا جاتا ہے اور عورتوں کے اندر اجتماعی دعا ہوتی ہے۔ اب دیکھو یہ سلسلہ چل رہا ہے، میرے گھر پر بھی ہو رہا ہے، آپ کے گھر پر بھی ہو رہا ہے۔ اگر اس کے اوپر نکیر نہ کی جائے تو ایک دن وہ آئے گا کہ اس کو ضروری لوگ سمجھ کر کے کرنے لگیں گے، حالانکہ یہ شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ نہیں؟ یہ چیزیں
ہمیں اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، اس کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات اور کہوں کہ میت میں جب تعزیت کے لیے جاتے ہیں تو آج کل تو چائے پارٹی کا بالکل رواج عام ہوتا جا رہا ہے۔ مجھے تو بڑی حیرت ہوتی ہے، اب ایک طرف شادی کی چائے پارٹی کا مسئلہ ہے، علماء اس کو بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہاں میت کے اندر چائے پارٹی شروع ہو گئی۔ باقاعدہ بعض جگہ تو دیکھا کہ وہ ریڈی میڈ جو چائے کے گلاس آتے ہیں، لوگ اس کو خریدتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، اور کہ کوئی بھی چائے کے بغیر نہ جاوے۔ اب اس کا نقصان میں آپ کو بتلاؤں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں، اس میں کیا ہے، ہمارے گھر بیچارہ آیا تو خوش ہو کر کے جاوے، چائے پی کر کے جاوے۔ اس کا نقصان میں آپ کو سمجھاؤں۔ میرے گھر میت ہو گیا، میرے پڑوس والوں نے اہتمام کیا چائے کا، جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں 3 دن تک برابر چائے پارٹی چل رہی ہے۔ اب پڑوس کے اندر جب میت ہوگا تو میرے لیے ضروری ہو جائے گا کہ میں ان کے مہمانوں کے لیے انتظام کروں۔ اب چائے میری حیثیت ہے کہ نہیں، 15 روپے کا 1 ماپا دودھ ہوتا ہے، اب غریب کے گھر میں شکر ہے کہ نہیں، چائے پتی ہے کہ نہیں معلوم نہیں، اب بیچارہ وہ رواج ایسا پڑ گیا ہے کہ یار یہ اپنے پڑوس میں ہے، ان کے وہاں لوگ بیٹھنے کے لیے آتے ہیں، اپنے چائے بنا کر کے نہیں پلائیں گے تو پھر ان کو تکلیف ہوگی، برا ہوگا، اس لیے کہ اپنے گھر میت ہو گیا تو انہوں نے کیا تھا، اب بیچارہ پتہ نہیں وہ کس حالت میں کیا کر رہا ہے۔ شریعت اور سنت سے ہٹ کر کے جو کام کیا جاتا ہے اس کے اندر نقصان ہی نقصان ہے اور جھمیلے ہی جھمیلے ہیں۔ اب ایک طرف تو میت کا غم ہے، ٹینشن ہے، اور اوپر سے اتنے خرافات اور رسومات گھس گئے ہیں کہ جس کا الگ سے ٹینشن انسان کو ہو جاتا ہے کہ یہ نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، یہ نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ کوئی خوشی کا موقع تھوڑا ہے، تعزیت کا بڑا ثواب ہے۔ ایک آدمی کے گھر میت ہو گیا، مصیبت زدہ ہے، تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہاں جا کر کے ان کا غم ہلکا کرنے والے کے لیے بھی وہی ثواب ہے جو اس آدمی کو صبر کرنے پر ملتا ہے۔ ایک آدمی کے گھر میت ہو گیا، تکلیف ہوئی، صدمہ ہوا، اس نے جو صبر کیا اس کو جو ثواب ملتا ہے اتنا ہی ثواب تعزیت کرنے والوں کو بھی ملتا ہے، بشرطے کہ تعزیت صحیح طریقے پر کی جائے۔ اسی طریقے سے ایک فضیلت یہ ہے کہ جو انسان کسی کے غم کے اندر شریک ہوتا ہے، تعزیت کرتا ہے، اللہ پاک اس کو عزت کا اور کرامت کا لباس پہنائیں گے۔ بڑے فضائل ہیں۔ جا کر کیا کریں؟ ہم ان کو تسلی دیں، دیکھو بھائی دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے، اور جو بھی آیا ہے وہ گیا ہے، ایک دن ہم بھی چلے جائیں گے۔ صبر کی، شکر کی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا انتقال کر گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ تعزیتی خط لکھا، اور اس کا عنوان تھا کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، یہ محمد بن عبداللہ کی طرف سے ہے معاذ بن جبل کے نام پر۔ پھر پوری تفصیل کہ اللہ آپ کو صبر عطا فرماوے، اللہ آپ کو شکر کرنے کی توفیق عطا فرماوے، دیکھو یہ امانت تھی، اللہ نے اس کو لے لیا، آپ نے ایک مدت تک اس سے فائدہ اٹھایا، یہ ساری چیزیں، یہ تعزیت کے اندر یہ ہونا چاہیے۔ اب تعزیت میں بھی کیا ہوتا ہے کہ لوگ جا کر کے اتنا بھی نہیں کرتے ہیں کہ کم سے کم سورہ اخلاص وغیرہ پڑھ کر کے مرحوم کو بخشا، اب دیر تک بیٹھے رہتے ہیں، گپے مارتے رہتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو ہے وہ ہم نہیں کرتے ہیں اور جو نہیں ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ بہت ساری باتیں اور بھی تھی لیکن وقت ہو گیا۔ جو کچھ کہا اللہ پاک اس کو قبول فرماوے، ہم سب کو اور پوری امت کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرماوے، اور رسومات اور خرافات سے اللہ پاک ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔